آج کا دن باب الحوائج کا دن ہے، مجسمہ ادب، مجسمہ وفا، بھائی سے محبت کیسے کی جاتی ہے، بہن سے محبت کیسے کی جاتی ہے، ماں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ حسین منتیں کر رہے تھے، عباس ایک بار بھائی بول دے۔ مولا کیسے بولوں، اماں سے وعدہ کیا تھا۔ جب مولا چھوٹی ایج میں تھا تو اماں نے اسی دن بتا دیا تھا کہ عباس یہ بات صحیح ہے کہ تو بھی علی کا بیٹا ہے، حسن و حسین بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن میرے لال تو کنیز کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کے لال ہے۔ یہ محفل با ادب لوگوں کی محفل ہے۔ ایک قافلہ افریقہ کا، ایک ماں تھی جس کو خدا نے 12 سال کے بعد اولاد تھی۔ 2003 یا 4 میں صدام واصل جہنم ہوا، یہ کربلا کی زیارت کے لیے نکلے۔ کہتی ہے چیک پوسٹ اس زمانے میں بہت تھے، جگہ جگہ روکا جاتا، پاسپورٹ کو چیک کیا جاتا۔ میرا ایک ہی بچہ تھا جو گاڑی میں سو رہا تھا۔ پولیس والوں نے کہا بچے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پاسپورٹ چیک کریں گے، بچہ سویا رہے۔ کراتے کراتے نجف پہنچے، بچہ پھر بھی سویا رہا۔ میں نے بچے کو اٹھایا، ہوٹل لے گئی، بچے کو سلا دیا کہ بچہ تھکا ہوا ہے، گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن کافی دیر تک بچہ اٹھا ہی نہیں۔ بالآخر میں نے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھ ہی نہیں رہا تھا، پانی مارا چہرے کو، بالکل۔ ہاسپٹل لے گئی، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا آپ کا بچہ تو کب کا مر چکا ہے۔ 12 سال کے بعد خدا کسی کو اولاد دے، امتحان جب خدا لیتا ہے نا، ایسے تو کوئی کربلا ہی نہیں بنتا۔ حسین کا سب کچھ چھن گیا، ایک مرتبہ بھی خدا سے شکایت نہیں کی، رونے لگی۔ غسل کفن، بچے کو وادی السلام میں دفن کیا۔ ماں نے کہا بیٹی چلو علی کے حرم میں، کہنے لگی میں علی سے ناراض ہوں، یہاں تک بول دیا اے کاش میں کربلا آتی نہ عراق آتی، نہ میرا بچہ مرتا، میں یہاں کچھ لینے آئی تھی اور جو تھا وہ بھی چھین لیا۔ کہتے نہیں آئی، ہوٹل میں روتی رہی۔ کربلا گئے، ماں نے پھر سمجھایا بیٹی حسین کے حرم میں چلو، رونا ہے حرم میں رو۔ کہتی اب جا کر کیا کروں گی، دنیا ان سے مانگنے آتی ہے، میرا ایک ہی بیٹا تھا، انہوں نے وہ بھی چھین لیا۔ کہ آخری 2 دن بچے تھے، ماں غصے میں آئی، کہ بیٹی لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، اہل بیت سے لڑنا ہے تو ہوٹل میں بیٹھ کے شکایتیں کیوں کر رہی ہو؟ علی کے حرم نہیں گئی، حسین مولا کے حرم نہیں گئی، چلو عباس سے جا کے شکایت کرو، جو بھی ناراضگی ہے ان سے جا کے سامنے، زری کے سامنے بولو، ہوٹل میں بیٹھ کے کیا رو رہی ہو؟ ماں اس کو راضی کر کے غازی عباس کے حرم میں لائی۔ اب دور سے جیسے داخل ہونے لگی تھا مولا کے حرم میں تو مولا کی زری نظر آئی۔ اس نے زری کو دیکھا، اسے اب کنٹرول نہیں ہوا، چیخ چیخ کے کہنے لگی مولا میں اپنے بچے کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی، یا مجھے بچہ واپس کر دے یا مولا مجھے بھی اٹھا لے، اب جب تک بچہ نہیں دو گے میں تیرا حرم چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ مولا کی زری کے سامنے بیٹھ گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ یہ خاتون کہتی ہے میں نے اتنے میں کیا دیکھا، ایک چھوٹا بچہ عباس کی زری کے طرف سے میرے قریب آنے لگا،
میں نے سوچا شاید شدت غم کی وجہ سے خواب دیکھ رہی ہوں. میں نے اپنی ماں کو کہا اماں یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ کس کا ہے؟ ماں نے کہا یہ تو ہمارا بچہ ہے. دوڑا دوڑا آیا اور ماں کے سینے سے آ کے لپٹ گیا. پریشان حیرت میں مبہوت، جو بچہ مر چکا دفن کر کے آئی وہ گودی میں آ کے بیٹھ گیا اور رو کے اور اس کے رخساروں کو چوم کے کہنے لگی میرے لال تو اتنے دن سے کہاں تھا؟ ماں تیرے لیے پریشان تھی. کہ اماں مجھے نہیں پتا، جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا. میں نے آپ کو آواز دی، دادی کو آواز دی، لیکن کسی نے مجھے آواز نہیں دی. اتنے میں نے دیکھا ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے. اس گھوڑے سوار کے ساتھ ایک خوبصورت جوان ہے. جیسے میرے قریب آیا اور مجھے کہا کہ میرے لال کسے تلاش کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں گم ہو گیا ہوں، اماں کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہا آ میرے گھوڑے پر بیٹھ، میں تجھے تیری ماں تک لے جاتا ہوں. کہتے اماں جیسے اتنا بولا نا میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. اس نے کہا میرے لال میرے ہاتھ کربلا میں کٹ چکے. کا ساتھ میں جو خوبصورت جوان تھا نا اس نے مجھے اٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھایا. کہتے اماں میں نے دونوں بازو اس کی کمر میں کس کے ڈال دیے. جیسے بازوؤں کو کمر میں ڈالا تو میں نے اپنے لباس میں کسی گرمی کا احساس کیا. میں نے کہا گھوڑے سوار یہ گرمی کیسی ہے؟ کہا یہ گرمی نہیں میرا خون ہے جو کربلا میں بہا تھا. کہا مجھے زری کے قریب لے آئے. کہا میرے لال یہیں بیٹھ جا، ابھی تیری اماں آنے والی ہے. لیکن جب ماں سے ملو نا تو عباس کی طرف سے اپنی ماں کو یہ پیغام دینا. میں کہوں گا یہ پیغام اس ماں کے لیے نہیں تمام شیعوں کے لیے کہ سنو اہل بیت تجھ سے محبت کتنی کرتے ہیں. رو رو کے کہنے لگی میرے لال کون سا پیغام؟ کہ غازی عباس نے کہا اے شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم سے ناراض نہ ہوا کر. ہم اہل بیت سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی. میں قربان غازی عباس آپ کی مہربانی پہ، لیکن خاک ہو میرے سر پہ کہ ہم نے کتنے گناہ کر کے امام زمانہ کا دل دکھایا. ہم نے اپنے عمل سے آپ کو کتنا ناراض کیا. واللہ یہ دن ہیں حر بننے کے دن ہیں.